وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو نہ پکارا جائے، دوسروں کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ مسجدیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہوا کرتی ہیں۔ یہ مسجدیں جس میں لوگ دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ وہ مسجدیں ہیں جس کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جس میں سب انسان برابر ہوتے ہیں، خواہ وہ انسان غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر ایک انسان ایک کیٹیگری کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے بندے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جس میں بندہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جس مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین سے بندہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جس میں بندے آ کر اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے کا کام بھی ہم مسلمانوں کا ہے، ہم اللہ کے بندوں کا ہے۔ اگر ہم ان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے علاوہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والا کون ہوگا؟ یہ مسجدیں جو آج ہم دیکھتے ہیں، لوگ عالی شان مسجدیں بناتے ہیں، سنگ مرمر کا پتھر لگاتے ہیں اور عالی شان قالینیں بچھاتے ہیں، ایسیوں کا انتظام کرتے ہیں، کولروں کا انتظام کرتے ہیں، اور جتنی بھی آرائش اور آرام والی چیزیں ہوتی ہیں مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی مسجدیں لوگوں سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا پل بھر میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ایک ایمان، یعنی جس کا ایمان جگمگانے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، ایمان کا جوش اس کے اندر آنے لگتا ہے، تو وہ سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کرتا ہے۔ مسجد بنا لی، کھڑی کر دی، لیکن اگلے دن سے مسجد سے غائب، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد بنانا صرف ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، مسجدوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ غور کیجئے صاحب، اللہ پر ایمان کون رکھتا ہے؟ اللہ پر ایمان مسلمان رکھتا ہے، مومن رکھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے؟ آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جسے آخرت کے ٹھکانوں کا پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے 2 ٹھکانے
ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، والیوم الآخر یعنی آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے، آخرت کی فکر کر کے ان مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کی جائے، نماز پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کی جائے۔ وہی شخص مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہوں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہوں۔ لیکن آج تو مسلمان اللہ سے کیا، اللہ سے تو ذرہ برابر ہی نہیں ڈر رہا ہے، شیطان سے ڈر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے یا خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بستر پر سو گیا تو اٹھنا ہی نہیں چاہتا، دکان پر چلا گیا تو مسجدوں میں آنا ہی نہیں چاہتا، کاروبار میں مشغول ہو گیا تو مسجدوں کی طرف دھیان ہی نہیں، بچوں میں لگ گیا تو مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ اگر مسلمانوں نے ان مسجدوں کو آباد نہیں کیا، ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی مسلمانوں نے، تو یاد رکھیے جو آج کل غیر مسلموں کا، دشمنوں کا جو مشن ہے کہ ان کی مسجدوں پر قبضہ کیا جائے، ان کی مسجدوں کو بم سے اڑایا جائے، ان کی مسجدوں کو دھماکے سے اڑایا جائے، ان کی مسجدوں پہ قبضہ کیا جائے، ان کی مسجدوں پہ بھگوا کلر کا جھنڈا لگایا جائے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ آج مسلمان روتا ہے کہ ہماری مسجدیں غیر مسلموں نے قبضہ کر رکھی ہیں اور دے نہیں رہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایودھیا کی بابری مسجد کا کیا حال ہوا کہ مسجد کو شہید کر کے مندر تعمیر کر دیا گیا۔ یا اسی طریقے سے آپ نے یعنی کچھ دن پہلے دلی کی نیوز سنی ہوگی کہ وہاں پر بھگوا کلر کا جھنڈا لگا دیا گیا۔ یا اسی طریقے سے آئے دن آپ خبر سنتے ہوں گے کہ فلاں مسجد پر مقدمہ چل رہا ہے، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد پر تالا لگایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی مسجد کو آباد کرنے نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا تو پھر کافروں کو موقع ملتا ہے، پھر کافر حملہ کرنے لگتے ہیں، دشمن حملہ کرنے لگتے ہیں اور ان مسجدوں میں تالا لگوا دیتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں میں پابندی سے نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بھی اسی شخص کو کہا ہے جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، جو مسجد میں پابندی سے نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی وہ مومن انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایمان والا شخص ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت ارشاد فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے کہ وہ اس میں اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو منع کرتا
اور خود بھی مسجدوں میں نہیں جاتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر ڈر کر داخل ہو. اور لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظالم قرار دیا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، عبادت نہیں کرنے دیتا ہے اور خود بھی مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتا ہے. اور کہا کہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا عذاب یعنی جہنم تیار کر رکھی ہے اس کے لیے. میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ان گھروں میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو آباد کیا جائے، ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان گھروں میں اللہ کی عبادت کی جائے. اور وہ ان گھروں میں صبح اور شام اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ. اور وہ لوگ جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا لین دین اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت ان کو نہیں روکتی ہے. یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح شام مسجدوں میں آ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، تو ایسے شخص ہیں ان کی نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کی عبادت سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے. اور آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن سے ڈرتا ہے جس میں آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، الٹ جائیں گے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تاکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو وہ عمل کرتے ہیں، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بنا حساب کے روزی دیتا ہے. اس آیت میں غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کو آباد کیا جائے، بلند کیا جائے، اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں یعنی اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں، تو ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے، ہمارے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے، لیکن جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے اور مسجدوں میں عبادت نہیں کرنا چاہتے، مسجدوں میں نماز پڑھنا نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اگر خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو اس آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور جو لوگ آباد کرتے ہیں مسجدوں کو، عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر، اگر ان کے کان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً اپنے کاروبار کو روک کر، اپنی دکان کو بند کر کر، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ کر، اپنے لین دین کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے. میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے،
یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہوا کرتی ہیں، اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں اللہ رب العالمین اس شخص کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ وجاء الى المسجد، جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لاتا ہے، تو پھر وَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو وہ شخص اللہ عز و جل کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ، اور میزبان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی تقریب کرے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ میرے بھائیوں، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے آتا ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے آتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتا ہے، تو ایسے شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت میزبان ہوتا ہے، اور وہ اپنی میزبانی کے ذریعہ سے اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج ہم لوگ بازار کو ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، بازاروں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسند جگہ اگر ہے تو وہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ جگہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے پسند دیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے ناپسند جگہ شہروں میں اللہ رب العالمین کو بازار ہیں۔ مسجدیں اللہ رب العالمین کو پسند کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ سے توبہ کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو مسجدیں پسند ہیں۔ بازار ناپسند کیوں ہے؟ بازار ناپسند اس لیے ہے وہاں اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہاں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بازاروں میں جھوٹ چلتا ہے، فراڈ چلتا ہے، اور فریب چلتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، مکاریاں کرتے ہیں لوگ، اور مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، زناکاری یعنی زناکاری وجود میں آتی ہے، اور نہ جانے کتنی برائیاں ان بازاروں سے نکل کر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین مسجدوں کو پسند کرتا ہے اور بازاروں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب خود ہی انتخاب کر لیجئے کہ ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزرنا چاہیے یا مسجدوں میں گزرنا چاہیے، ہمارا وقت زیادہ لین دین میں لگنا چاہیے یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسجدوں سے غفلت برتتے ہیں، مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے، اور اذان کی آواز ہم کو یعنی بار بار بلاتی ہے، اور مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس نے اذان کی آواز سنی فلم یأتہ اور مسجد میں تشریف نہیں لایا فلا صلاۃ لہ تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم دکانوں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ اس حدیث کو سامنے رکھے کہ جو اذان کی آواز سنے فلن یاتہ مسجد میں تشریف نہیں لائے فلا صلاۃ لہ تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے، الا من عذر، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، ایسا بیمار ہو گیا چل نہیں سکتا، مسجد میں آ نہیں سکتا، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا عذر ہے جو قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آنے کے لائق ہیں، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز بھی آتی ہے،
تو یاد رکھیے دکانوں پر گھروں پر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز پیچھے رہ جانے والوں, پیچھے جو مسجد میں آنے سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ گھروں پر نماز پڑھتے ہیں. مسجد والی وہ لوگ دکانوں پر کاروباروں پر نماز پڑھتے ہیں. لیکن جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے, مومن بندہ ہے, وہ مسجدوں میں آ کر ہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے, مسجدوں میں آ کر ہی اللہ کی عبادتیں کرتا ہے, مسجدوں میں آ کر ہی نمازیں ادا کرتا ہے. اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, صحابی رسول ہیں, نابینا صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, میں نابینا ہوں, میں اندھا ہوں اور بزرگ بھی ہوں, اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں جنگل پڑتا ہے, پیڑ بہت زیادہ ہے, وہاں درندے بھی ہیں, سانپ بھی ہیں, اور میں دیکھ نہیں پاتا ہوں, تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں گھر پر نماز پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, آپ گھر پر نماز پڑھ لیجئے گا. پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, کہا هل تسمع النداء, کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح, کیا تم حي على الصلاة اور حي على الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ ابن ام مکتوم نے کہا جی اللہ کے رسول میں سنتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اجد لک رخصت, تب تو میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں, یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں تشریف لاؤ. تو میرے بھائیوں, اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے, ایک نابینا صحابی, اندھے صحابی, جن کو اتنے خطرات سے گزر کر مسجد میں جانا پڑتا تھا, یعنی سانپ بھی ہیں, درندے بھی ہیں, گڑے درخت ہیں, اور ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو, کیا تم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا تب تو تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں. آج مسلمان رخصت ڈھونڈتے ہیں, گھروں پر نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدیں خالی ہیں, مسجدوں میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے, مسجد سے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کو یعنی کہہ دیتا ہے, آواز لگا دیتا ہے, لیکن جب وقت نماز کا ہوتا ہے تو امام کو بعض مسجدوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نمازی آ جائے, کوئی نمازی آ جائے, لیکن وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. میرے بھائی, ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں اذان بھی ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے صرف یعنی بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں امام ہی مؤذن ہے, امام ہی کو اذان دینی پڑتی ہے, اور وہاں امام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز پڑھنے والا بھی نہیں. تو میرے بھائیوں, ہم اور آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان ہم ہیں تو اللہ رب العالمین کو ہمیں ایسا مسلمان بن کر دکھانا ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لائق ہے, جسے اللہ رب العالمین اپنا نیک بندہ کہتا ہے, حقیقی مسلمان کہتا ہے, مومن کہتا ہے. تو ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں مومن ہے, مسلمان ہے. میرے بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک بار میں بازار میں نکلا اور میں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ آپ کو کس چیز نے عاجز کر دیا ہے. لوگوں نے پوچھا کس چیز سے عاجز کر دیا؟ کہا مسجدوں سے, اللہ کے گھروں سے کس چیز نے روک رکھا ہے, اور تم یہاں بیٹھے ہو مسجدوں میں, یعنی فلاں جگہ پر, یعنی فلاں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے اتنا ہی سنا تھا کہ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا, مال و دولت مل جائے گی, کچھ پیسہ مل جائے گا. دوڑ پڑے, وہاں جا کر دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا ان کو, یعنی ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے کہ وہاں کچھ تقسیم ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ, وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں کچھ نہیں دیکھا؟ کہاں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا کر رہے تھے بتائیے مجھے وہ لوگ؟ ان لوگوں نے بتایا کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ حرام اور حلال کی تمیز پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اللہ کے رسول ہمیں وہی چیز تو دے کے گئے، قرآن اور حدیث کی دعوت ہی تو دے کر گئے ہیں، وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جو لوگ یعنی اللہ کے رسول کی وراثت کو لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اسی لیے علماء کو یہ کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علماء جو ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عالموں کو، ان علماء کرام کو اپنا وارث قرار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اس لیے بنی ہیں تاکہ اس میں قرآن کا، حدیث کا درس ہو اور نمازیں بھی ادا کی جائیں، ان کو آباد کیا جائے۔ لوگ 2-4 منٹ کا درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث کا مذاکرہ کر رہے ہیں، کسی دینی مسئلے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، ان سے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کا احسان مند ہے، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ تم یہی کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر ہی ہم یہاں کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں کھلوائی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے قسم اس لیے کھلوائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے مسجد میں آئے، کچھ لوگ ٹولی کی شکل میں، حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم مسجد میں کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم یہی کر رہے تھے؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جی ہاں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر ہی تو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ رب العالمین تم بندوں پر فخر کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین خوش ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین فخر محسوس کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس پوری تقریر کا یہ خلاصہ نکلا کہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ان مسجدوں میں سیاست نہ کی جائے، ان مسجدوں میں فتنہ کھڑا نہ کیا جائے، یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں۔ ان مسجدوں کو یعنی بلند کیا جائے، تعمیر کیا جائے، اور اس میں آرام اور آسائش والی جتنی چیزیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ کو یاد کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کو جو بھی عمل راضی کرنے والا ہے وہ سارے عمل ان مسجدوں میں کیے جائے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ ہم تمام لوگوں کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔